إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ النصر اس کا معنی ہے مدد۔ تو یہ بعض روایات کے نزدیک، بعض روایت کے لحاظ سے یہ آخری صورت ہے، نزول کے حوالے سے یہ آخر پہ نازل ہوئی، اور بالخصوص اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ اب ان قریب آپ ظاہری زندگی سے حقیقی زندگی اپنے حقیقی مالک سے ملنے والے ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق اس میں خاص طور پہ آگاہ کیا گیا۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، جب فتوحات ہونا شروع ہو جائیں اللہ کی طرف سے مدد، اس سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پہ عرب کا جو علاقہ تھا نا، عرب کا علاقہ جب مکمل نظر آئے کہ فتح ہو رہا ہے تو یہ سمجھے کہ خاص اللہ کی مدد آن پہنچی آپ کو۔ ورائیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے فوج در فوج، لشکر در لشکر، گروہ در گروہ، یعنی قبیلے کے قبیلے مکمل اسلام کو قبول کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا، کیا کرتے ہوئے؟ اسلام کو قبول کرتے ہوئے قبیلے در قبیلے، فوج در فوج۔ افواج یہ فوج کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کئی گروہ کے گروہ جمع ہو کے آپ کے ہاں آئیں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اسلام کے قبول کرنے والوں کو جو اسلام کی قبولیت کی سند عطا کر رہے ہیں نا، یہ سند محض انہی لمحات میں نہیں کہ یہ قبول کریں گے پھر ہٹ جائیں گے اسلام سے، نہیں، پروردگار اسلام کی قبولیت کی سند جسے بھی عطا کرتے ہیں نا، وہ آخری سانس تک مومن مسلمان ہونے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اب کوئی آج اس دور میں کوئی لونڈا اٹھ کھڑا ہو اور وہ کہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے فوراً بعد 3-4 لوگ باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آپ دیکھیں گے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے قبول کرنے کی عظیم سند عطا کر رہا ہے۔ ادھر سے آج ایک اس کی نہ شریف شکل ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی عقل ہے، نہ اس کا انداز گفتگو ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے ٹوٹل نشئی قسم کے لوگ ہوں، اور وہ کہتا پھر رہا ہے کہ 3-4 باقی بچے تھے، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ اٹیک صحابہ کی ذات پہ نہیں ہے، مین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی سالوں تک تربیت پاتے رہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہی اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی سارے دوبارہ دین سے ہٹ گئے تھے؟ میں ایک بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال نہیں دے رہا، ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی اور میری ذات ہے، ہمارے ہاں کئی ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے اس وقت جو اسکول میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو گھر میں جا کے وہ کوئی شرارتیں کریں، کوئی اس طرح کا ان کی یعنی عجیب طرح کے معاملات ہوں، تو والدین اکثر اوقات جا کے اساتذہ کو، ٹیچروں کو شکایت کرتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ وہ مین قصور بچے کا نہیں ہوتا،
مین قصور تربیت کرنے والے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ماں باپ، مثال کے طور پہ محلے میں بچے نے کوئی شرارت کی تو اس بچے کو پر اٹیک نہیں آئے گا، اس کے ماں باپ پہ اٹیک آئے گا، اور کہیں گے کیا بھئی تیرے ماں باپ نے تیری یہی تربیت کی ہے کیا؟ یعنی اصل جو بچے کے اندر شرارت پیدا ہوئی نا، اس شرارت کا بنیادی قصوروار کون ہے؟ ماں باپ اور تربیت کرنے والے ٹیچر، اس اساتذہ، اور کہنے والا، بولنے والا اس بچے کی ذات پہ اٹیک نہیں کرے گا، اس کی تربیت کرنے والے پہ اٹیک کرے گا۔ اور ایک بندہ آج کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، الیاذ باللہ من ذالک، کو 3-4 بچے تھے۔ میں پوچھتا ہوں وہ صحابہ پہ اٹیک کر رہا ہے یا توہین رسالت کر رہا ہے؟ ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر ایک اٹیک کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور دراصل یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی توہین دراصل اللہ کی توہین ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی خاص نبوت کے لیے خاص کیا تھا کہ جس کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ 30 سال تک قرآن اور حدیث کا درس دیتے رہے، اپنے ہاں تربیت دیتے رہے، ان کی وفات کے فوراً بعد ان کی تربیت کا اثر یہ کہ فوراً بعد سارے مرتد ہو گئے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی توحید پر اٹیک ہے۔ جو بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، یاد رکھیں، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں، آپ کہیں گے کہ ان مسائل پر خاص طور پہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ پر کس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھانا لازم و ضروری بنتا ہے اگر صحابہ پہ اٹیک کیا جا رہا ہے نا۔ اور یاد رکھیں کفر کی سب سے بڑی سازش کیا ہے؟ وہ صحابہ پہ اٹیک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا سارا دار و مدار صحابہ کرام پر ہے۔ یہ قرآن پاک کتابی شکل میں نہ تھا، یہ صحابہ کے دور میں آیا۔ یہ قرآن پاک کی جو حرکتیں لگی ہیں نا، زبر زیر پیش جنہیں کہتے ہیں، یہ پہلے نہ تھی، یہ کہ انہوں نے سیٹنگ کی صحابہ کے دور میں۔ قرآن پاک کے سپارے بنے ہوئے نہ تھے، یہ کس دور میں ہوئے؟ یہ صحابہ کے دور میں۔ اسی طرح صورتوں کی ترتیب، سب کچھ، یہ تو مکمل قرآن پاک کی ساری ترتیبی صحابہ کے دور میں ہوئی ہے۔ اب صحابہ کو ہی اسلام سے خارج اور اسلام سے دور کر دیا جائے اور انہیں مسلمان نہ سمجھا جائے تو قرآن کو کس طرح صحیح سمجھیں گے ہم؟ تو اسلام پر سب سے بڑا اٹیک یہی ہے کہ صحابہ کی ذات کو متنازع کر دو، ان کی ذات کے متعلق لوگوں میں شک پیدا کر دو، اسلام بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اور یہ کفر کی سب سے بڑی سازش ہے، یہ کہ صحابہ پہ اٹیک کرو، بس ابو بکر، عمر، عثمان و علی پہ خاص طور پہ اٹیک کرو، ان کی ذات کو اسلام سے خارج کر دو، اسلام بالکل اسلام کا کباڑہ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن پاک، نماز، احادیث مبارکہ، سب کچھ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچنا اسلام، یہ صحابہ کی محنت سے پہنچا۔ جب صحابہ ہی وہ مسلمان نہ رہے تو کائنات کے اندر مسلمان بچتا کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں۔ تو پروردگار فرماتا ہے پیارے محبوب، ورائیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، بڑے بڑے لشکر اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اسلام کی قبولیت کی سند ادا کر رہے۔ اچھا، شکل صورت بھی دیکھ لیا کرے، ہر وہ سٹیج پہ بولنے والا جو لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنا ڈرامے والا سٹیج ہے، اس پہ بات کر رہا ہے، گفتگو، انداز گفتگو بعض لوگوں کا اس طرح کا ہوتا ہے۔ شکل کو بھی دیکھ لیا کرے، بولنے والے کی شکل کیسی ہے اور اس کی عقل کیسی ہے اور وہ بات کیسی خباثت والی کر رہا ہے، اور دل لگی کے ساتھ سن کر ہم سمجھتے کہ یہ ماشاءاللہ یہ دین کے پاسدار ہیں یہ لوگ۔ ایسا نہیں ہے، ہر لحاظ سے ہم نے توجہ کرنی ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، ان کو کھول کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ سٹیج پہ جو بول رہا ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کس کے متعلق بات کرے، اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے، اور اٹیک کن پہ کر رہا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے پھر دین لینا ہے، اسلام لینا ہے، چاہے وہ قرآن کا ترجمہ ہی کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کے ترجمے کے اندر بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس فرمایا کہ جب محبوب آپ دیکھیں نا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج جمع ہو رہے ہیں نا، تو پھر آپ
تسبیح بیان کریں اور حمد کریں اپنے رب کی اور استغفار کریں، انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آخری جو الفاظ ہیں نا، اس سے مراد یہ وضاحت ہے، یہ واضح ہے کہ یہ پیارے محبوب جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کی طرف آ رہے ہیں، پھر آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے اندر مگن ہو جائیں، وہ آپ کی ظاہری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ آپ نے اپنا کام تمام کر دیا، آپ نے قوم کی تربیت بخوبی کر دی ہے، آپ نے ان کے اندر اسلام کو ایسا راسخ کر دیا ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، اسلام سے کبھی بھی کوئی دشمنی صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اے محبوب، آپ نے حق ادا کر دیا اسلام کی اشاعت کا، اسلام کے پہنچانے کا۔ آپ نے ان صحابہ کے سینوں میں ایسا اسلام راسخ کیا ہے کہ انہی صحابہ کی محنتوں سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اسلام کی اشاعت ہوگی۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج آپ کی محنت اور آپ کے ساتھ لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ صحابہ کی محنت کے ذریعے جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور تسبیح میں لگ جائیں۔ وہ آپ کے یعنی وہ آپ کا کام مکمل ہو چکا، اب آپ اپنے مالک حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ اس کے اندر مین مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مین سمجھایا جا رہا ہے، محبوب جب یہ معاملہ سامنے آئے تو اس وقت آپ اپنے حقیقی مالک خدا کو ملنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے تو سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے اسلام کی اشاعت کے لیے، اپنی جانیں قربان کی، مال قربان کیا، کچھ بھی نہیں رکھا، ہر وقت فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہماری ذات کیا، ہمارا مال کیا، ہمارے سب سے زیادہ انسان کے نزدیک عزت اور اکرام والی جو شخصیات ہوتی ہیں نا، وہ ماں باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہو، انسان کے پاس احساس ہو، تو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ الفاظ ہوتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہمارا مال کیا حیثیت رکھتا ہے، ہماری جان کیا حیثیت رکھتی ہے، ہمارے تو ماں باپ جو حیثیت رکھتے ہیں ہمارے نزدیک، ہمارے تو ماں باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ یہ عشق صحابہ تھا، یہ محبت صحابہ تھی۔ اور انداز یہ تھا کہ روایت کے اندر آتا ہے، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسلام کو پھیلاتے ہوئے چلتے رہے، سمندر دریا کراس کرتے کرتے آگے یعنی ایسی جگہ آئی کہ جہاں مکمل آگے سمندر، کوئی خطہ کہیں دور تک کوئی تصور میں بھی نہ تھا۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس صاحب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دور تک نظر گھمائی ہر طرف سے، کہیں بھی کوئی خشک جگہ، کوئی خطہ نظر نہ آیا۔ عرض کیا ہے پروردگار، اگر اس سمندر کے کہیں دور تک بھی کوئی خشک جگہ ہے، وہاں پہ ابن آدم بستا ہے، تو اپنے محبوب کے اس صحابی کو آگاہ کر دے، تیرے محبوب کا یہ صحابی اپنے اس گھوڑے کو سمندر میں دوڑاتے ہوئے اس خطے تک پہنچ کر تیرے محبوب کا کلمہ وہاں تک پہنچا کے آئے گا۔ صحابہ کی محنتیں ہیں یار، اور صحابہ کے متعلق بکواسات، صحابہ کی اتنی محنتیں، ان کے اتنی احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ انہی کے ذریعے ہمیں جنت ملی، انہی کے ذریعے ہم تک قرآن کتابی شکل میں پہنچا، انہی کے ذریعے ہم تک متواترہ حدیث مبارکہ پہنچی، انہی کے ذریعے یہ نماز کا طریقہ، جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ، حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق زوجین، سب کچھ انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم صحابہ پہ اٹیک کرتے ہوئے سن دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا بدترین کافر انسان ہے وہ جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے متعلق غلیظ قسم کی بکواسات کرتا ہے۔ ہم ہر قسم کی بات برداشت ممکن ہے کر لیں، اسلام پر اٹیک، صحابہ پہ اٹیک، یہ بھول جائیں کہ ہم اس طرح کی بات سن کر بھی، جب بھی اس طرح کی بات آئے گی، ہم ان لوگوں کی غلاظت سامنے رکھیں گے کہ یہ اس قدر کے غلیظ قسم کے یہ لوگ ہیں۔ میری ان باتوں پر کسی کو اعتراضات، آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے بھی سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جب آپ چاہیں صحابہ کے متعلق ہمارے وقت حاضر ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو عجیب طرح کی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تحریک چل چکی ہے صحابہ کے خلاف خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو جو لوگ اس طرح کی بات کریں، ہم کم از کم ان لوگوں کے متعلق یہاں بیٹھ کے آگاہ کر سکتے ہیں۔ شرعاً جائز بھی ہے بلکہ لازم و ضروری بنتا ہے۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔